السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ خرم ریاض نے شیئر کی ہے، جو کہ سیال کوٹ کے رہنے والے ہیں۔ خرم کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا آج۔ میری بہت بڑا ایک جنرل سٹور ہے، اور ساتھ میری ایک شاپ بھی ہے جس کو میں نے رینٹ پر دیا ہوا ہے۔ میرے جنرل سٹور کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا نیم کا درخت ہے۔ اس نیم کے درخت کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہے، جو کہ اکثر رات کے ٹائم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جن اکثر اس نے بالکل اس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اور اس نے قمیص بھی نہیں پہنی ہوتی، لیکن ایک لنگی جس کو کچھ لوگ دھوتی بولتے ہیں وہ پہنی ہوتی ہے۔ اس کو اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ دیکھا کرتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ نظر آتا ہے رات کے ٹائم تو اس کے ہاتھ میں بہت بڑا بکرے کی ٹانگ یعنی گوشت ہوتا ہے، جس کو وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکا اس درخت کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ایک وہ جو نظر آتا ہے لنگی باندھے ہوئے، بالکل برانہ حالت میں لنگی پہن کر، اتنی ٹھنڈ کے موسم میں بھی وہ شخص جس کی آنکھیں سرخ لال انگارے کی طرح جل رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بچے کا بھی سیم ویسے ہی اس نے ایک لنگی باندھی تھی، وہ بھی اسی طرح تھا جیسے وہ تھا سیم۔ اس کی آنکھیں قریب سے جب اس نے مجھے آواز دی اور میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت بڑی تھیں اور سرخ لال انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ نیچے چھلانگ لگانے لگا ہے، اور اس کی چھلانگ لگاتے اس لمحے میں ہی میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ خرم ریاض کہتے ہیں کہ مجھے میرے اس دوست بھائی نے بتایا کہ وہ اس قدر خوفناک منظر تھا، شاید میری زندگی بڑی تھی تو میں بچ گیا، لیکن وہ ایک نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اس درخت کے قریب سے رات کے ٹائم گزرتے ہیں تو ادھر سے عورتوں کی اور بچوں کی باتوں کی آوازیں نمایاں آتی ہیں، لیکن اس شخص کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ میرے لسنر بتاتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے نیم کا، یہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی اس درخت کے متعلق یہی سنا ہے۔ یہ ہندو اور انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہند کے دوران یہ نیم کا بہت بڑا درخت، جو کہ اب بھی ادھر واقع ہے، جس میں بہت سے جنات جنات کی نسلیں پائی جاتی ہیں، جو کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس درخت کے اوپر بزرگ جنات کو بھی دیکھا گیا ہے، جو کہ مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے جو علاقے کے بوڑھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہند کے دوران کا درخت ہے، اور ادھر بہت سے جنات فیملیز یعنی کہ جو جنات بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں ان کا بسیرا ہے۔ اور وہ جو جنات ہیں وہ لوگوں کو باقاعدہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ آوازیں دیتے ہیں، رات کے ٹائم ادھر سے گزرے تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر کچھ مسلمان بزرگ جنات کو بھی دیکھا گیا ہے، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور وہ اکثر مسجد کی جانب جاتے جاتے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی خرم ریاض کی، جو انہوں نے سیال کوٹ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں اکٹھے، مسلمان، ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، ہر کمیونٹی کے لوگ ہم اکٹھے رہتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتا ہے۔ جنات بھی اسی طرح سیم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بھی باقاعدہ گھرانے ہوتے ہیں، ان کے بھی ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ ثنا نے شیئر کی ہے۔ ثنا کہتی ہیں کہ میں سرگودا کی رہنے والی ہوں، اور آپ کے ساتھ
ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میرے 2 بیبیز ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ میرے ہسبینڈ جاب پر چلے جاتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ اپنی ایک میڈ کو رکھا ہوا ہے۔ میرا گھر کافی بڑا ہے اور بچے چھوٹے ہیں چونکہ اسکول چلے جاتے ہیں، اور میں گھر میں 1 بجے تک اکیلی ہوتی ہوں۔ میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میرا گھر ٹرپل سٹوری پر ہے، اور میں سب سے اوپر جو ہوتا ہے چھت ہوتا ہے ادھر دھوپ میں بیٹھنے کے لیے جا رہی تھی۔ میں سیڑھیوں سے چڑھ کر ابھی اوپر جا رہی ہوں۔ میں سیکنڈ پورشن پر جب سیڑھیوں تک گئی ہوں تو مجھے اپنے جو سینٹر میں پورشن تھا، سیکنڈ پورشن، ادھر ایک روم کھلنے کی اور دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں بہت حیران ہوئی اور یہ بھی دیکھا کہ ہوا بھی نہیں چل رہی، اور میری کام والی بھی نیچے ہے، بچے بھی گھر پہ نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ بھی گھر پہ نہیں ہیں۔ تو یہ دروازہ کسی نے باقاعدہ لاک کو کھولا ہے اور اس کو بند کیا ہے۔ دروازہ بند ہوا ہے، اور جیسے ہی میں اس دروازے کے قریب گئی ہوں تو ثنا کہتی ہیں بہت زور سے کسی نے لاک کو چھیڑنا شروع کر دیا، اور اس سینس میں انہوں نے لاک کو کھولنا شروع کیا جیسے وہ کسی غصے کا اظہار کر رہے ہوں۔ میری چیخیں نکلیں اور میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میری چونکہ جو میڈ ہے وہ کم سنتی ہے، اس کو میری چیخوں کی آواز نہیں آئی، اور میں اپنی امی کا نام لیتے ہوئے نیچے بھاگنے لگی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ جب پیش آیا میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا جو کہ ہم لوگوں کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ خیر میں نے اس چیز کو پھر اپنا بہت سوچا اور اپنا وہم سمجھا اس کو۔ دوسری دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نیچے جو ہم لوگ اکثر سیکنڈ پورشن پر بھی رہتے ہیں، اس سے اوپر دھوپ کے لیے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، تو سب سے نیچے ہم لوگوں کی جو ڈرائنگ روم ہے، میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے گئی۔ میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، بالکل سٹارٹ ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کی ڈرائنگ روم کی جو ونڈو ہے وہ کسی نے باقاعدہ نوک کی، اور مجھے آواز آئی کہ ہم لوگوں کے نماز کا ٹائم ہے، ادھر سے باہر چلی جاؤ۔ اس ٹائم جو میری حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اس قدر ڈر چکی تھی کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میں نے اپنے موبائل کو ادھر ہی پھینکا اور چیخیں مارتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ بائی چانس اس دن بھی میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے شام کے ٹائم۔ میرے بچے ڈر گئے، میں ڈر گئی بہت۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہمارے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس سے ضرور ڈر لگتا ہے، لیکن وہ چیزیں ایسے سامنے نہیں آتی۔ اکثر رات کے ٹائم چھت پر یوں لگتا ہے جیسے کوئی چل رہا ہو اور باقاعدہ کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو توڑ رہا ہو۔ ایک دفعہ باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی چھت پر کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے چھت پہ جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اکثر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والے پورشن پہ چھت پر ہم لوگوں کو جیسے کھانا بن رہا ہو وہ خوشبو آتی ہے۔ ٹھیک ہے ادھر ادھر سے گھر ہیں، لیکن کچھ مخصوص اسی ٹائم پر آتی ہے اور چند لمحوں میں وہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ یہ ایک سٹوری تھی ثنا کی۔ شکریہ ثنا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور آج کی آخری خوفناک کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سٹوری میرے ساتھ UK سے زبیر نے شیئر کیا ہے۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں اور آج فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ زبیر نے بتایا کہ UK کا ایک ہانٹڈ گھر ہے، ہاؤس نمبر 88، اور وہ گھر نہایت وحشت ناک اور جنات زدہ ہے۔ اس گھر میں کہا جاتا ہے بہت سی آتماؤں کا، بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ اس گھر میں ایک بوڑھی اماں کو دیکھا جاتا ہے، ایک بوڑھی انگریز عورت جو کہ دروازہ کھولتی ہے باقاعدہ، اور دروازہ کھول کر ڈلیوری بوائے سے چیزیں لیتی ہے، اور جب وہ پیسے لینے کے لیے اندر جاتی ہے اور وہ ڈلیوری بوائے باہر کھڑا اس کا ویٹ کرتا ہے اور دروازہ دوبارہ نہیں کھلتا، تو اس ڈلیوری بوائے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کو بند ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ واقعات ادھر معمول ہے۔ مجھے اس لیے اس واقعات کے متعلق پتہ ہے کہ اکثر ڈلیوری بوائے جو کہ اس گھر میں چیزیں ڈلیور کرنے آتے ہیں اس ایڈریس پر، جب ان کو کچھ پیسے نہیں ملتے واپس، چیزیں تو وہ لے جاتی ہے،
تو وہ ہم لوگوں کا ڈور نوک کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا گھر بالکل ساتھ ہے، اور وہ ہم لوگوں کا ڈور نوک کر کے پوچھتے ہیں کہ اس گھر سے ہم نے کسی کو چیز دی اور وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے. تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ مجھے بھی ادھر 20 سے 30 سال گزر چکے ہیں یو کے میں رہتے ہوئے. اس گھر میں آج تک کبھی کوئی نہیں رہا، اور اس گھر کی ہسٹری یہی ہے کہ اس گھر میں جنات کے سوا کوئی نہیں رہتا. اب اس ٹاؤن میں جو لوگ ہیں وہ اس گھر کے باہر تو یہ لکھ کر لگا چکے ہیں کہ یہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس ہے، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والی جو عورت ہے جو کہ چیزیں منگواتی ہے باقاعدہ، وہ آن لائن شاپنگ کرتی ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے، اور اس کے بعد وہ چیز لے کر چلی جاتی ہے اور پھر پیسے بھی نہیں دیتی. اس چیز کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ کسی نمبر سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے. لیکن اب ادھر کے کچھ لوگوں کو، ٹاؤن کے اور وہاں کے علاقے کے قریب کے جو ڈیلیوری بوائز ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس گھر سے اگر کوئی ڈیلیوری کے لیے کوئی کال آئے تو بالکل ڈیلیور نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر ایک بوڑھی چڑیل، ایک بوڑھی بدروح کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. زبیر کہتے ہیں اس گھر کے بہت سے واقعات ہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور وقتاً شیئر کروں گا. اور ایک اور یہ بات بتاؤں کہ ایک دفعہ میں نے اس عورت کو خود بھی دیکھا ہے. میں رات کے ٹائم جاب سے واپس آ رہا تھا، تو ادھر اس دروازے کے باہر میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کی ہائٹ کافی چھوٹی اور بہت موٹی سی تھی وہ، اور اس کا کافی فیئر کلر تھا. اس نے اسکارف باندھا ہوا تھا سر پہ اور اسکرٹ پہنی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر وہ عورت فوراً اس دروازے کو کھول کر اندر چلی گئی. میں بہت ڈر گیا تھا، اور میں نے درود شریف آیت الکرسی پڑھی اور الحمدللہ میرے دروازے پہنچنے تک وہ اندر چلی گئی تھی. یہ ایک سٹوری تھی زبیر کی جو یو کے سے انہوں نے شیئر کی. اور زبیر کہتے ہیں میں کل آپ کے ساتھ اور بھی سٹوریز بھیجوں گا، چونکہ میں جاب پر جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے. میں اور بھی واقعات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ زبیر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں کمنٹ باکس میں، ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل اور فیس بک آئی ڈی مینشن ادھر بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کا اچھا میسیج ہے، ہمیشہ سچ بولیں، چاہے سچ میں جتنا بھی نقصان ہو. وہ سچ آپ کے لیے نقصان کا باعث کبھی نہیں بنے گا. ہمیشہ سچ بولیں اور لوگوں کا دل مت توڑیں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے محبت کریں. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کی سبسکرپشن مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.